السلام علیکم یا علی مدد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الطهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا محمد علی محمد صلوات. بآواز بلند صلوات. صاحبان اسلام و ایمان و ایقان
ارباب معرفت و محبت و مودت، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اسی ذکر محمد و آل محمد کے وسیلے سے جو احباب یا جو پردادار اپنی اپنی شرعی حاجات رکھتے ہیں، اللہ کے عالم انہی کے وسیلے سے ان حاجات کو پورا فرمائے۔ جو بیمار ہیں خدا اسی ذکر کے توسل سے انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ الحاج حیدر علی مرزا صاحب علیل ہیں، خدا انہیں بھی صحت کلی عطا فرمائے۔ ایک گھر کی ایک بچی گم ہو گئی ہے، دعا کریں خدا نے جس طرح حضرت یعقوب کو یوسف ملوا دیا تھا اسی طرح وہ بچی اپنے گھر پلٹ کر واپس آ جائے۔ باقی جن جن لوگوں کی دعائیں ہیں، بھائی سفیر امن جناب حضرت علامہ وقار الحسنین صاحب جو انتہائی عشق میں فنا ہو کر اس عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے عالم ان کی بھی صحت کاملہ کو قائم و دائم رکھے اور نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پورے پنجاب میں پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمارے رضاکاران نے، شیعہ نوجوانوں نے انتہائی طور پر محنت، لگن اور جذبہ عشق کے تحت انتظامیہ کا ساتھ دیا ہے، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ تقریباً پورے ملک میں اور پنجاب میں امن عامہ قائم و دائم رہا ہے۔ ہمیں آئندہ کے لیے بھی اسی طرح مجالس کے اعتبار سے، عزاداری کے اعتبار سے، رضاکارانہ کوششوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہم حکومت پنجاب کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھی بہت اچھا اہتمام اور انتظام کیا ہے، بلکہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر انتظامیہ چاہے تو انتظامات اس طرح رونما ہو سکتے ہیں کہ ہر قسم کا تحفظ قائم و دائم رہ سکتا ہے۔ اللہ کرے یہ سلسلے اسی طرح جاری و ساری رہے اور ملک پاکستان گہوارہ امن بن کر رہے۔ بآواز بلند صلوات۔ سردی بھی کافی ہے اور سائبان کا انتظام بھی شاید اس لیے نہیں کیا گیا کہ پتہ چل جائے کہ کون کون شمع ذکر محمد و آل محمد کا پروانہ اپنے مقام پر قائم رہتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 6 کی، سورہ الانعام کی آیت نمبر 58 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اس ذات علیم نے رہتی دنیا تک کے لیے صاحبان علم پر اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ علم غیب مطلقاً صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات کے لیے ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَیب، مفتاح مفاتیح کا واحد ہے۔ مفتاح کے معنی ہے کلید، چابی، کنجی، تو مفاتیح کا معنی بنے گا چابیاں، کنجیاں۔ تمام مترجمین نے تقریباً اس آیت کا ترجمہ یہی تحریر فرمایا ہے کہ جس قدر علوم غیب کی چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں، اور پھر ان بریکٹ لکھا ہے کہ جس قدر علوم غیب کے خزانے ہیں وہ سب کے سب صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔
یعنی جس قدر علوم غیب ہے وہ فقط اور فقط ذات علیم ہی کے لیے ہے. یہ ہے ایک آیت. اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں سورہ یونس کی. اس میں اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ. کہہ دیجئے کہ سوائے اس کے نہیں، یعنی صرف اور صرف فقط اور فقط علم غیب جس قدر ہے للہ وہ اللہ ہی کی ذات کے لیے ہے. توجہ فرمائی صاحبان آپ نے. اب میں پھر آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں سورہ، بیٹا آرام سے بولے آپ، مجھ تک آواز نہ آئے. اب میں آپ کے سامنے پھر آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الفاتر کی. اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ عالم غیب السماوات والارض بلا تردید بلا ریب بلا شک. صفحات ذہن پر یہ نقش کر لو کہ آسمانوں کی وسعتوں میں اور زمینوں کی گہرائیوں میں جس قدر غیب ہے وہ تمہارے لیے غیب ہے. یعنی جو کچھ بھی آسمانوں کی بلندیوں میں اور زمینوں کی پستیوں میں غیب ہے وہ تمہارے لیے ہے. ان اللہ عالم، اللہ ان تمام غیوب کا جاننے والا ہے. اب میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں یا اب میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الحجرات کی. اس میں اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. یعنی یہ ذہنوں میں نہ رکھنا کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کے غیوب کو جانتا تھا یا جانے گا. نہ، یعلم اللہ جانتا ہے. یعنی اللہ جو کچھ آسمان، آپ بولیں گے نہیں آج مجھے پتا ہے سردی ہے اور میں بھی زور نہیں لگاؤں گا، میں بھی آرام آرام سے پڑھوں گا. جو کچھ آسمانوں میں غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ زمینوں میں غیب ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے. اب یہاں ایک بات انتہائی قابل توجہ ہے، بے شک بولیے گا نا لیکن ذرا ساتھ دیجیے گا جاگتے ہوئے. اللہ کے علم کے لیے زمانے کی قید نہیں ہے. بڑی مہربانی. علم خدا بندی کے لیے قیود وقت قید زمانہ نہیں ہے. یعنی اللہ کا علم ماضی اور مستقبل کی قید سے آزاد ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جانتا تھا یا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جانے گا، بلکہ اللہ کے علم کے لیے ماضی بھی حال ہے. یہ صاحب یہ بات قابل توجہ ہے. اگر کچھ آپ بولنا چاہیں تو یہ بات قابل توجہ ہے. اللہ کے علم کے لیے ماضی بھی حال ہے اور مستقبل بھی حال ہے. یعنی اللہ کے لیے نہ ماضی ماضی ہے نہ مستقبل مستقبل ہے. تو آپ پھر ماننا پڑے گا نا مجبوراً، یہاں ماننا پڑے گا کہ جو اپنے علم سے اس علیم کا علم منوانے والے ہیں، جو ذوات مطہرہ، جو ذوات مقدسہ
خود اپنے علم سے اس علیم کا علم منوانے والے ہیں، یعنی جن کے علم کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے بھیجے ہوئوں کا علم ایسا ہے تو تو خود اس علیم کا علم کیسا ہوگا، تو جو بھی اس علیم کے علم کے مظاہر ہیں، یعنی اس کا علم منوانے والے ہیں، پھر ماننا پڑے گا کہ وہ بھی قیود زمانہ سے آزاد ہیں، نہ ان کے لیے ماضی ماضی ہے، نہ ان کے لیے مستقبل مستقبل ہے۔ اب ایسے افراد کو جب تلاش کرنے لگو گے تو وہ کسبی علم والوں میں نہیں ملیں گے، جب تو یہاں پر اس دعوے کی دلیل میں پھر ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، ارشاد خداوندی ہے میرا حبیب قل اعملوا فسيرى اللہ۔ بچوں آرام سے بیٹھو میرے بیٹا، ورنہ میں یہاں سے اٹھا دوں گا اور پھر دو کانوں میں سر بھی دے دوں گا۔ درود پڑھیں صلوات، ہاں بڑے آرام سے، شاباش سیدھے ہو کے بیٹھو، شاباش میرا بیٹا، سردی لگی ہو تو ادھر آ جاؤ۔ قل اعملوا، سائڈ پہ بٹھائیں، سائڈ پہ بٹھائیں، سامنے بزرگوں کے سامنے نہ بٹھائیں، ادھر بٹھائیں۔ قل اعملوا فسيرى اللہ عملکم والرسول والمؤمنون۔ میرا حبیب اپنے افراد امت سے یہ فرما دیجئے کہ تم جہاں چاہو، ہاں جلوت قدوں میں، ہاں خلوت کے عالم میں، یعنی ہاں لوگوں میں، ہاں تنہائی میں، جو عمل تمہارا جی چاہے بجا لاؤ، لیکن عمل بجا لاتے وقت یہ تصور مت کرو کہ تمہارے سوا یا تمہاروں کے سوا، یعنی جو تمہارے ارد گرد ہیں تمہارے سوا یا تمہاروں کے سوا اور کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ حیدری، اب صاحبان علم امامیہ کالونی الحمدللہ شیعہ فقہ کے اعتبار سے ہمارا ایک علمی اور مرکزی مقامات میں سے مرکزی مقام ہے۔ یہاں دو لفظی میں بات دے رہا ہوں جو عام ذہنوں سے بالا تر ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک قاعدہ ہے کہ جب مضارع کے صیغے پر سین آ جائے یا صوفہ آ جائے تو مضارع کا معنی حال پر بھی دلالت کرتا ہے اور مستقبل پر بھی، لیکن جب اس پر سین آ جائے یا صوفہ آ جائے تو یہ ایک قاعدہ ہے، یہ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، یہ قانون ہے کہ وہ اسے حال کے معنی سے نکال کر مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، یعنی پھر ہم اس کا معنی حال میں نہیں لیتے، صرف مستقبل میں لیتے ہیں۔ اب ایک یہ دیکھیے گا، یہ فعل ہے یرا، یہ ہے مضارع، اب اس یرا پر داخل ہے سین، یعنی قل اعملوا فسيرى اللہ، اس پر سین داخل ہے، تو اب سین نے آ کر اس کے معنی کو مخصوص کرنا ہے مستقبل کے ساتھ، لیکن چونکہ اللہ کی ذات کے لیے زمانے کی قید نہیں ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا، ذرا توجہ چاہیے، درود پڑھیے گا، صلوات۔ یعنی اس کا معنی یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم جو عمل بجا لاؤ تمہارے اعمال کو اللہ دیکھے گا، لیکن گھروں میں جا کر قرآن اٹھا کر آپ بے شک اس کا ترجمہ خود دیکھ لیں، ترجمے میں ہر
مترجم نے یہی لکھا ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اب پھر بڑی توجہ کی ضرورت ہے یہاں پر. پھر آگے کیا ہے؟ والرسول، اور اللہ کا رسول بھی. اب ترجمہ کیا کرنا پڑے گا؟ اگر فعل الگ ہوتا رسول کے لیے، یعنی دیکھیں نا، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو اللہ کے لیے اطیعوا الگ ہے، رسول اور اولی الامر کے لیے اطیعوا ایک ہے. تو پتہ چل گیا کہ جو صفات رسول میں ہیں وہی صفات اولی الامر میں ہوں گی، تب اطاعت واجب ہوگی. تو یہاں اللہ کے لیے بھی ہے، یہاں اللہ کے لیے بھی فعل ایک ہے سیرا، رسول کے لیے بھی وہی فعل ہے، المومنون کے لیے بھی وہی ایک فعل ہے. تو اس فعل ایک کے تحت، بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اسی ایک فعل کے تحت جو ترجمہ اللہ کے لیے ہوگا وہی ترجمہ، کیونکہ فعل ایک ہے، وہی رسول کے لیے ہوگا. جو ترجمہ رسول کے لیے ہوگا وہی ترجمہ المومنون کے لیے ہوگا. تو اب اللہ جو عمل بجا لاؤ، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے اور رسول بھی دیکھ رہا ہے. آگے کیا ہے؟ المومنون. تو یہاں المومنون سے مراد کون ہے؟ تفسیر البرہان، منہج الصادقین، تفسیر صافی، ہماری باقی تفسیریں. جب رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ المومنون سے مراد کون ہے، فرمایا المومنون سے مراد علی سے لے کر مہدی تک. واہ صاحب واہ، سلامت رہے، آباد رہے. اتنی سردی میں آپ داد دے رہے ہیں، ورنہ یہاں تو زبانیں ہمیشہ خاموش رہتی ہیں. تو علی سے لے کر مہدی تک یہ 12 کے 12 میرے اوصیاء، میرے وارث، یہ وہ المومنون ہیں. تو اب کرو ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ بھی بیٹا بیٹھ جاؤ میرے چاند بیٹھ جاؤ، یار بچوں کو بٹھا دو نا، ڈسٹرب کر رہے ہیں، پڑھنے نہیں دے رہے. اللہ بھی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، رسول بھی تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اور علی سے لے کر مہدی تک یہ 12 کے 12 محمد. دیکھا میں نے ترجمے میں کیا کہہ دیا؟ اولنا محمد وآوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. یہ 12 کے 12 محمد تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. تو جب ترجمہ حال کا کرو گے تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ اللہ بھی حاضر و ناظر ہے. واہ صاحب، اور اللہ کی مشیت کے تحت، اللہ کے ارادوں کے سائے میں رسول پاک بھی اور یہ 12 کے 12 رسول کے اوصیاء بھی حاضر و ناظر ہیں. تو بھائی عجیب بات ہے، جب اللہ انہیں حاضر و ناظر منوا رہا ہے تو ماننے والوں کا انکار کس بنا پر کیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ. واہ جی واہ، سلامت رہے جی، آباد رہے. دیکھیے صاحب، اب میں ایک پہلو یہاں اور لے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ایک میرا روحانی ایمانی بیٹا، بھائی، شیعہ نوجوان اس الیکٹرانک دور کا پروردہ اور انٹرنیٹ کے زمانے کے اعتبار سے عالمی طور پر خبر رکھنے والا
میرا بیٹا مجھ سے کہہ دے کہ گلفام صاحب جب قرآن میں بار بار اللہ فرما رہا ہے کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات کے لیے ہے، تو پھر ہم شیعان محمد و آل محمد، ہمارے واعظین، ذاکرین، خطباء، علماء، مومنین، ملنگ، آپ خود ہم کیوں مانتے ہیں کہ محمد و آل محمد عالم الغیب ہیں؟ نہیں۔ جب دیکھیے حیدری، دیکھیے بزرگان دین، عزیزان ملت، برادران قوم، آپ کو تھوڑا سا سردی کے احساس سے نکل کر میرا ساتھ دینا پڑے گا تاکہ کہیں بات میں روک سکوں، ساری تو نہیں چلا سکتا۔ جب اللہ قرآن میں بار بار فرما رہا ہے کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، تو پھر ہم شیعہ کیوں مانتے ہیں کہ رسول پاک بھی، آئمہ بھی 14 معصوم، 14 کے 14 عالم الغیب ہے؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کیا پڑھ گیا، 14 کے 14، یعنی میں جناب سیدہ، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا سردی میں آپ ذرا گم میں، یعنی صرف علی سے لے کر امام مہدی تک نہیں بلکہ 14 کے 14 میں جناب سیدہ، یہ سب کے سب عالم الغیب ہیں، تو پھر ہم کیوں مانتے ہیں کہ یہ عالم الغیب ہے؟ اگر کہا جائے گلفام صاحب آپ نے سیدہ کا نام بھی لے لیا، بابا میں کہاں لے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے فاطمۃ الزہرا بہجت قلب المصطفیٰ، یہ عربی میں کتاب ہے۔ ایک اور کتاب کا نام ہے فاطمۃ الزہرا، یہ فارسی میں کتاب ہے۔ میں دونوں کتابوں سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ جب سیدہ کی علی کے گھر رخصتی ہو گئی تو ایک دن حضرت علی مدینے کی گلیوں میں سے ایک ایسی گلی سے گزرے جو ایک یہودی تاجر کا مکان وہاں تھا، اس نے علی کو گزرتے دیکھ کر روکا، روک کر کہا اے علی تو زمانے کا اشجع الناس ہے، یعنی سب سے بڑا بہادر ہے، عالم الناس ہے، سب سے بڑا عالم ہے، تو نے کہاں رشتہ کیا ہے کہ جہاں سے تیری بیوی کو جو زمانے جہیز ملا ہے وہ ذکر کرنے کے قابل بھی نہیں ہے؟ اگر تو میرے گھر میری بیٹی سے رشتہ کرتا تو میں پتہ نہیں کتنے جہیز کے سامان کے اونٹ بھروا کر تیرے گھر بھجوا دیتا۔ علی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ علی ہمیں درس دے رہے ہیں کہ جو نبی پر اعتراض کرے وہ اپنے وقت کا شیطان ہوتا ہے۔ کہا اور علی چلے، چل کر جیسے ہی گھر دروازے کے اندر قدم رکھا تو اب جزو نبوت و رسالہ آگے بڑھی۔ میرا فکرہ لیں، یہاں میں نے نام نہیں لیا، جزء نبوت و رسالہ آگے بڑھی۔ ملکہ شرم و حیا نے سر جھکا کر 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد اپنے تاجدار کے قدموں کی طرف دیکھ کر کہا ابن میرے سرتاج، میرے والی، میرے وارث، کیا آپ چاہتے ہیں کہ فاطمہ آپ کو دکھائے کہ اللہ نے فاطمہ کو کیا جہیز بخشا ہے؟ درود پڑھیے گا، صلوات، بڑی مہربانی۔ اچھا ایک ڈھیلی ڈھیلی سلوات سردی میں اور بھی پڑھ دے، صلوات۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا فاطمہ آپ کو دکھائے کہ اللہ نے مجھے کیا سامان جہیز بخشا ہے؟ یا علی ذرا نظر تو اٹھائیے۔ اب جو علی نے دیکھا تو فضا کے سینے سے لے کر آسمان تلک سامان جہیز فاطمہ کے اونٹوں کی علی کو قطاریں نظر آئیں۔ علی بھی سجدہ میں جھکا،
اور فاطمہ بھی سجدہ ریز ہوئی. تو اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اگر کوئی میرا روحانی ایمانی بیٹا بھائی یا بہو بیٹی سوال کر دے کہ گلفام صاحب جب اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، تو پھر ہم شیعہ حضرات ان 14 معصومین کو عالم الغیب کیوں مانتے ہیں؟ بزرگان دین، یہ گھنٹہ سوا گھنٹے کا خطاب نہیں ہے، یہ میں مختصر کر کے جہاں گھنٹے سوا گھنٹے میں رکا میں اسے روک دوں گا. البتہ کچھ آگے بڑھ رہا ہوں. اس کے جواب کے لیے بیٹا اب آنا جانا بند کر دیں، بالکل بند کریں، یہ آپ کو علم ہے میری طبیعت کا. اب اس کے جواب کے لیے ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ غیب کی تعریف کیا ہے، غیب کس کو کہتے ہیں. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ علم غیب کی کتنی قسمیں ہیں. پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سا علم ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے، اور وہ کون سا علم غیب ہے جو اللہ نے اپنے ارادے کے سائے میں ان 14 معصومین کو بخشا ہے. تو اجلت سے جلدی سے کام لیتے ہوئے خدا آپ کو سلامتی دے. یہاں میں پہلے نمبر پر کہ غیب کی تعریف کیا ہے سورہ الرعد کی آیت پڑھ رہا ہوں. تعریف سمجھانے کے لیے چیزیں پہچانی جاتی ہیں اپنی ضد کے ساتھ. تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزیں پہچانی جاتی ہیں ضد کے ساتھ. اب رات ہے دن نہیں، یہ سیاہ ہے سفید نہیں. تو آئیے علم غیب کو بھی ہم اس کی بیٹا گزرنا ہے گزر جاؤ میرے بیٹے گزر جاؤ، کوئی بات نہیں، راستہ ہی ایک ہے، بیچارے کیا کریں. کنات لگوا دینا مولانا وقار صاحب، تھوڑا بہت آپ بھی ساتھ دیا کریں نا ان کو مشورہ دینے میں. درود پڑھیے گا. سلام. عالم الغیب والشہادہ، گزر جاؤ بیٹا گزر جاؤ، کوئی بات نہیں گزر جاؤ. عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب کا بھی عالم ہے. خدا غیب کو بھی جاننے والا ہے، غیب کا بھی عالم ہے، اور ظاہر کا بھی، شہادہ ظاہر کا بھی عالم ہے. معلوم ہوا غیب کی ضد ہے ظاہر. سمجھ رہے ہیں جی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ظاہر کی ضد ہے غیب، یعنی جو ظاہر ہے وہ غیب نہیں، جو غیب ہے وہ ظاہر نہیں. اب ہم اور آگے بڑھتے ہیں. علماء ملت اسلامیہ نے غیب کے موضوع پر سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، اس بات میں بھی اور رد میں بھی. تو انہوں نے جو غیب کی تعریف لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو شے حواس خمسہ میں سے کسی ایک حص کے ذریعے سے درک نہ کی جا سکے، جانی نہ جا سکے، پہچانی نہ جا سکے، اسے کہتے ہیں غیب. اچھا جی، یہاں تو تشریح کی ضرورت نہیں تھی، آپ سارے ہی چپ کر گئے. حیدری جیتے رہے بابا جی، سلامتی ہو. دیکھیے حواس خمسہ 5 ہے. نمبر 1 قوت باصرہ، آنکھوں سے دیکھنا. نمبر 2 قوت سامعہ، کانوں سے سننا. نمبر 3 قوت شامہ، ناک سے سونگنا. نمبر 4 قوت ذائقہ، زبان سے چکھنا. نمبر 5 قوت لامسہ، ہاتھ سے چھونا. جو شے ان 5 قوتوں میں سے کسی ایک قوت کے ذریعے سے ہم نہ جان سکیں. بیٹا سمجھ نہیں آئی بات؟ اب میں اور کیا آسان کروں.
یعنی جسے ہم آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر، ناک سے سونگھ کر، زبان سے چکھ کر، ہاتھ سے چھو کر نہ پہچان سکے، اسے کہا جاتا ہے غیب۔ مثلا شرک کہاں ہے؟ دل میں۔ کفر کہاں ہے؟ دل میں۔ نفاق کہاں ہے؟ دل میں۔ ایمان کہاں ہے؟ دل میں۔ اب کسی کو کیا خبر کہ کسی کے دل میں ایمان ہے یا نفاق ہے؟ دیکھا نا، یہاں خاموشی تعجب خیز ہے۔ کسی کو کیا خبر کہ کسی کے حیدر کسی کے دل میں ایمان ہے یا نفاق ہے؟ اگر رسول پاک صحابہ کے اجتماع میں بیٹھ کر کسی صحابی کے لیے فرما دے کہ تم ایمان کے 9 درجوں پہ فائز ہو، او ہو حیدر صاحب جی، اس سے زیادہ بچوں میں آسان نہیں کر سکتا۔ اگر رسول اپنے پیارے پیارے صحابہ میں بیٹھ کر کسی صحابی سے فرما دے کہ تم ایمان کے 9 درجوں پر فائز ہو، صحابہ کا چپ کر جانا، اسے اس درجے پر مومن ماننا، اس بات کی دلیل ہے۔ حضرت سلمان کے لیے کہا تھا تو اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ مانتے تھے کہ ہمارا رسول کل بھی عالم الغیب تھا اور آج بھی عالم الغیب۔ اچھا جی، ہو سکتا ہے کچھ میرا گمان ہے، شک ہے، مجھے ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ یہاں بھی اگر یہی شک رہے تو پھر کہاں جا کر میں ایسی گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی میرا گمان ہے ہو سکتا ہے 2-4 میرے ایمانی روحانی بیٹے خاموش ہو جائیں، لیکن میں بات دے رہا ہوں، بہت بڑا واقعہ ہے، میں 2 لفظ دے رہا ہوں۔ اگر رسول کسی سے کہہ دے کہ تیرے جسم کی رگوں میں شرک ایسے چل رہا ہے، جیسے زمین پر کیڑی چلا کرتی ہے اور وہ بھی چپ کر جائیں یہ سن کر، آگے سے کچھ نہ کہے، تو ماننا پڑے گا نا وہ خود بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں رسول وہ خبر دے رہے ہیں جو میرے دل کی ہے، یعنی غیب کی خبر ہے۔ چلو جی، جو بچے چپ کر گئے ہیں، میں ایک اور بات کہہ دوں، ارادہ کہاں ہے؟ ارادہ کہاں ہے بیٹا؟ دل میں۔ اور اگر کوئی ہمارے ارادوں کو بتا دے تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ وہ علم غیب کا مالک ہے، علم غیب رکھتا ہے۔ اب دیکھیے، یہاں میں ایک بات عرض کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں اور روکتا بھی ہوں، 1.25 گھنٹہ گزر گیا ہے، بغیر نتیجے کے روک لوں گا۔ حیدری، میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے ان تبدو شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما۔ تم اگر کسی شے کو ظاہر کرو یا چھپا دو، یعنی زبان سے ظاہر کر دو یا چھپا دو، تو اللہ نے شے کس کو کہا؟ ارادے کو۔ ارادہ ظاہر کرو تب بھی، ارادہ دل میں چھپا کے رکھو تب بھی۔ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، یعنی وہ تمہارے دلوں کے ارادوں سے محتاج نہیں کہ ظاہر کرو تو جانے گا، ظاہر کرو تب بھی جانتا ہے، دل میں رکھو تب بھی جانتا ہے۔ صاحبان امامیہ کالونی، اب تو خیر بہت کم آتا ہوں، یا اسی مجلس پہ آتا ہوں یا بھٹی صاحبان کے ہاں آتا ہوں، میری تو زندگی گزری ہے امامیہ کالونی میں، میں ایک فکرہ دے رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے دل کے ارادے کو کیا کہا ہے؟ شے کا ہے نا، ان تبدو شیئا او تخفوہ، ارادہ ظاہر کرو یا نہ کرو، تو کیا کہا ہے؟ شے۔ تو دل کے ارادے کو اللہ نے کہا ہے شے۔ اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، وَكُلَّ شَيْءٍ آسْوَيْنَاهُ
فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا علم. واہ، کیونکہ یہ سارے نعرے ادھروں ہی لگنے نے، ادھروں کوئی نعرہ نہیں لگنا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اللہ نے ہر شے کا علم احصا کر کے گن گن کے سینہ امام مبین میں رکھ دیا ہے. اب کون شیعہ اس کی کیا تفسیر کرتا ہے مجھے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو نام دے رہا ہوں. نمبر 1 تفسیر البرہان، نمبر 2 تفسیر قمی، نمبر 3 تفسیر صافی، نمبر 4 تفسیر نور الثقلین، نمبر 5 تفسیر منہج الصادقین، نمبر 6 بحار الانوار، نمبر 7 اثبات الولایہ، نمبر 8 سفینۃ البحار، نمبر 9 قرآن و اطرت در اسلام، اور باقی بہت ساری کتابیں کہ جب رسول سے پوچھا گیا کہ یہ امام مبین توریت ہے، فرمایا نہیں. انجیل ہے، فرمایا نہیں. زبور ہے، فرمایا نہیں. قرآن ہے، فرمایا نہیں. تو مولا کیا ہے؟ جب مسجد کے در سے علم کا در آیا. جب مسجد کے در سے علم کا در آیا. ادھر علی آئے یار ہن برتن تو بعد لے آنے سن، یہ تو کوئی واجب نہیں سی کہ وہ بھی لے آؤ. نہیں بیٹا یہ تو بری بات ہے نا. درود پڑھیں صلوات. جیسے رسول نے اس چہرے کو دیکھا جس چہرے کو دیکھنا فرما چکے تھے عبادت ہے، فرمایا میرے صحابیوں یاد ھذا هو امام المبین، یہ ہے وہ امام مبین جس کے سینے میں اللہ نے ہر شے کا علم گن گن کے رکھ دیا ہے. جو شے گنی ہوئی ہو 3 6 9 12 14 گنے ہوئے ہیں. جب گنے ہوئے ہیں تو ان میں نہ نسیان ہوتا ہے نہ ہذیان ہوتا ہے. ہوئے 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 ہوئے. تو جو شے گنی ہوئی ہو، گنی ہوئی شے میں نہ نسیان ہوتا ہے نہ ہذیان ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہم نے ہر شے کو گن گن کر سینہ امام مبین یعنی سینہ علی میں رکھ دیا ہے. تو جب آغوش محمد کے پلے ہوئے علی کو نسیان نہیں ہو سکتا. اب اگلا فکرہ تو میں نے نہیں کہنا نا، مل کے نعرہ ہے. ہاں بہرحال تو اب اللہ نے او بیٹا اس بیٹی کا آنا جانا بند کراؤ، دیکھ نہیں رہے تو ضرور پڑھیں صلوات. یہ کیا کر رہے ہو یہاں کھڑے ہو کر؟ پھر درود پڑھیں صلوات. تو یہاں پر ارادے کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ شے. اور علی کون ہے؟ امام مبین. معلوم ہوا علی ہر ایک کے دل کے ارادوں سے کون علی کا ذکر خوش ہو کے سن رہا ہے؟ کس کے دل کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی ہیں؟ علی دیکھ رہا ہے. لو صاحب جس نے خفا ہونا ہے
چلو میں ایک منزل اور آگے بڑھتا ہوں تاکہ وہ اور زیادہ خفا ہو جائے کہ علی صرف ہمارے ارادوں کا عالم نہیں، جاننے والا نہیں۔ میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، سوائے اس کے نہیں کہ جب اللہ کسی شے کو ظاہر کرنے کا ارادہ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کن، کہتا نہیں۔ یہ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ یہ کبھی توحید پہ گفتگو ہوئی، امامیہ کالونی میں تو لے کے چلوں گا، اللہ کون من کہنے کا محتاج نہیں ہے۔ یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، افہام و تفہیم کے لیے اللہ ایسے کلمات ادا کرتا ہے، ورنہ تو وہ محتاج ہو جائے گا۔ تو ادھر کہا کون ہو جا فیکون، بس ادھر وہ ہو گئی۔ تو جو پہلے اللہ کے علم میں تھا وہ اللہ ہی کے علم میں تھا۔ یہ پھر بحث کا ایک پہلو ہے، جو پہلے اللہ کے علم میں تھا وہ اللہ ہی کے علم میں تھا یا ہے؟ علم سے اب آ گیا ارادے میں، جب ارادے میں آیا تو اللہ نے اسے شے کہا، جب شے کہا تو علی ہے امام مبین۔ یعنی علی صرف ہمارے ارادوں سے واقف نہیں، علی تو اللہ کے ارادوں سے بھی۔ دیکھا یا علی مدد یا ہے، دیکھا خطیب آدمی تھا نا، خطابت میں مار گیا نا، کتنا غلوف کر گیا کہ کہہ گیا علی اللہ کے ارادوں سے بھی واقف ہے۔ نا صاحب نا، میری کیا جرت ہے، میں تو معمولی سا طالب علم ہوں۔ یہ ہے تفسیر صافی جلد نمبر 5، حضرت علامہ آیت اللہ ملا فیض کاشانی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، نبر اللہ مرکدہ، میں ان کی اس جلد سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ جب حضرت امام ابن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک صحابی نے یہ سوال کیا کہ مولا یہ جو آیت ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، تو مولا آپ کو کیسے پتا کہ اللہ اب یہ چاہتا ہے؟ ہائے 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 ہائے۔ مولانا وقار آئندہ میں پڑھنے نہیں آؤں گا، یا انتظام رکھا کرو یا مجھے نہ بلایا کرو، ضرور پڑھیں گی صلوات۔ یہاں پر پھر میں توجہ چاہتا ہوں کہ مولا وما تشاؤون، تم نہیں چاہتے، الا ان یشاء اللہ، مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، تو آپ کو کیا پتا کہ اللہ اس وقت کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا؟ تفسیر بابا جی دیکھیں میری طرف، تفسیر ملک جی بیٹھ جائے کوئی بات نہیں، انہیں چھوڑ دیں۔ تفسیر صافی جلد نمبر 5 عربی میں 7ویں امام کا فرمان، جیسے سائل نے سوال کیا، امام فرماتے سن ان اللہ جعل قلوب الائمۃ مورداً لارادتہ، اللہ نے ہم اماموں کے دلوں کو اپنے ارادوں کے ظاہر ہونے کا مرکز بنایا ہے۔ ہائے 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 ہائے، درود پڑھیے گا، صلوات۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ذرا سا فضائل محمد و آل محمد سنتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ او ان کا مقام تمہارے ذہنوں میں آئے۔ ہائے 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 ہائے، کیا نہج البلاغہ کا یہ خطبہ نہیں پڑھا جس میں حضرت علی خود فرما رہے ہیں، خطبہ نمبر 187، آپ فرماتے ہیں ان امرنا صعب
مستسابن، ہماری بات، ہماری حدیث، ہمارا قول، ہمارا کہنا یہ صرف مشکل نہیں بلکہ مشکل ترین ہے. لا یحملہ الا عبد مومن امتحن اللہ قلبہ للایمان. ہماری بات کو ہر مومن نہیں سمجھ سکتا بلکہ وہی سمجھے گا جس کے دل کا با اعتبار ایمان اللہ امتحان لے چکا ہے. درود پڑھیے گا. صلوات. بس جی گھنٹہ گزر گیا ہے، بات رہ گئی. صرف ایک بات لے لیں جو بنیادی بات ہے، پھر انشاءاللہ آمد ہوئی تو اسے لے کے چلوں گا. بات یہیں روک رہا ہوں. تو غیب کیا ہے؟ حاضر کی ضد کا نام ہے غیب. تو اب اللہ کے لیے جو غیب ہے وہ کون سا ہے، اور آل محمد کے لیے جو غیب ہے وہ کون سا ہے؟ حضرت علامہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، درود پڑھیے گا. صلوات. آئیے تشریف لائے. بابا جی ایک کنات لوا دیتی کرو تاکہ آنے جانے والے نوں آسانی رہے تے بیچارے سنن والے بھی ڈسٹرب نہ ہون. اچھا اندر تھا. ماشاءاللہ 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 صحیح. اچھا جی اچھا اچھا. دیکھا جی ذکر چونکہ ان کا ہے جن کے ذکر کے لیے حد بندی نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے آپ کو بھی حد بندی سے نکال دیا. درود پڑھیے گا. سلام. معاف رکھنا جی پھر مجھے پتا نہیں تھا. اچھا جی جی سلامتی ہو جی. جی میں عرض کر رہا ہوں لیکن تشریح اب نہیں کرتا چونکہ سردی ہے، گھنٹہ گزر گیا ہے، میں زیادہ امتحان لینا نہیں چاہتا. اللہ کا جو علم غیب ہے، علم غیب کی دو قسمیں ہیں. بس یہ بات مشکل ہے اور اسی پہ روک دوں گا. ایک علم غیب ہے ذاتی استقلالی، اور ایک علم غیب ہے بالعرض اضافی. ذاتی اور استقلالی علم غیب صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. واہ. ذاتی اور پھر استقلالی کی تعریف کیا ہے؟ یعنی اللہ نے یہ علم کسی اور سے حاصل نہیں کیا. یہ ہے ذاتی، یعنی اللہ کی ذات اور اللہ کا علم ایک دوسرے سے جدا نہیں، الگ نہیں. جو ذات ہے وہی علم ہے، جو علم ہے وہ